پاکستان میں ایک بہت غلط طریقے کی کیمپین چل رہی ہے، فینومیناز، اور ایک عجیب سسٹم سا چل گیا ہے اور بن گیا ہے کہ پہلے پرائس ہائک کیا جاتا ہے، پھر اس میں ریلیف دیا جاتا ہے ہلکا سا، تاکہ عوام مطمئن ہو جائے، اور جو ہے وہ سلولی نیکسٹ ٹائم پھر اسی طرح کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح کیا جاتا ہے، اور ان دا اینڈ آف دا ڈے دیٹ بزنس فلاپ۔ آپ گیس، پاکستان میں جو گیس کی انڈسٹری تباہ ہوئی ہے، آپ اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اور جتنے بھی بزنسز تباہ ہوئے ہیں آج دن تک، ان کے بارے میں دیکھ لیں کہ پہلے پرائس انکریز کی جاتی ہے 100 روپیز، ٹھیک ہے جی، ایکچوئل پرائس الگ ہے، اس سے الگ ہے 100 روپیز، ٹھیک ہے، پھر اس میں سے 5 روپے ریلیف دے دیا جاتا ہے، خواہ وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، ٹھیک ہے جی، اور عوام کی جیب سے پیسہ نکال کے ان کو کنگال کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک دیکھ لیں آپ، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور ان دا اینڈ آف دا ڈے گیس کی پرائس ہائک جب سے شروع ہوئی، کیا ہوا؟ پہلے گاڑیوں میں گیس لگائی گئی، پھر انڈسٹری گیس پہ لگائی گئی، پھر کنورٹ کروائی گئی انڈسٹری گیس پہ، پھر دیگر چیزیں گیس پہ کنورٹ ہوئیں۔ گھریلو صارفین کو بھی گیس پہلے یوز کرتے تھے، لیکن کم ہی یوز کرتے تھے، اس سے جب گیس کا یہ جو ہائک آیا، اس کے بعد سب لوگوں نے گیس یوز کرنا، جب گیس یوز کرنا شروع کر دی تو کیا ہوا کہ اس کا نیگیٹو افیکٹ کیا ہوا کہ جب انہوں نے پرائس ہائک کی، پرائس انکریز کی، ٹھیک ہے جی، 15 روپے پر کے جی سے اٹھا کر انہوں نے 300 روپے پر کے جی پر لے گئے، 150 روپے پر کے جی پر لے گئے، 100 روپے پر کے جی پر لے گئے، ادھر سے گیس کے پیچھے سے کنویں بند کر دیے انہوں نے جو پاکستان کو گیس پرووائڈ کرتے تھے، اور انٹرنیشنل لوگوں سے جو انہوں نے انٹرنیشنل کنٹری سے جو معاہدہ کیا ہے گیس سے ریلیٹڈ، وہ پاکستان کی غریب عوام جس کی ایوریج سیلری $108 پر منتھ ہے، وہ فی ایم بی ٹی یو جو ہے وہ اتنے ہائی ایکسپینس میں امپورٹ کر کے کیسے یوز کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا کیا ہوگا نیکسٹ ہو کیا رہا ہے اور ہوگا کیا؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ساری جو لوگوں کی انویسٹمنٹ کروائی تھی گیس سیکٹر میں، لوگوں نے سلنڈر لگوائے تھے گاڑیوں میں، ٹھیک ہے جی، ہر چیز گیس فٹڈ، ہر چیز، ٹھیک ہے جی، انڈسٹری بھی گیس پہ، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پرائس ہائک کر کے سب کی جیبوں سے پیسہ نکال لیا، اور ابھی کیا کر دیا کہ اس انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ انڈسٹری جو گیس پر کنورٹ ہوئی تھی وہ گیس یوز نہیں کر سکتی، عوام گاڑیوں میں گیس یوز نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے جی، سردیوں میں گیس اویلیبل نہیں ہے، گرمیوں میں گیس جو ہے وہ تھوڑی بہت اویلیبل ہے، لیکن سردیوں میں پھر انہوں نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کے نام پہ پھر تھوڑی سی گیس دیں گے کسی سے لے کے دوسرے ملک سے خرید کے، اور نقصان کیا ہوگا کہ پھر یہ بلز ریز کر دیں گے۔ یہی حساب یہ الیکٹرسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج پھر نیوز چل رہی ہے کہ یہ پرائیویٹائز کریں گے کچھ نیشنل ایسٹس کو، تو پہلے ہی جو چیزیں انہوں نے پرائیویٹائز کی ہیں وہ کس جانب لے کے جا رہی ہیں کنٹری کو؟ حکومت ڈے بائی ڈے کمزور ہو جائے گی اگر پرائیویٹائزیشن کا عمل یوں ہی جاری رہا تو، ٹھیک ہے جی۔ تو حکومت میں خود ہی بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو برڈن بنا رہے ہیں حکومت پہ، یہ انفلیشن انکریز کر رہے ہیں، اور حکومت کو شو کر رہے ہیں کہ یہ سینئرس کو کہ یہ چیزیں کنٹری کو نقصان دے رہی ہیں، یہ کنٹری کو بینیفٹ نہیں دے رہی ہیں، لہٰذا اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں اتنی کیپبلٹی آف تھاٹ یا اتنا سینس نہیں ہے کہ they should order them all to fix the things instead of the privatization، ٹھیک ہے جی، پرائیویٹائزیشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر کنٹری کے جو گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ جو فیکٹری ہے، ایک آدھ یا دو یا چار فیکٹریاں ہیں، یہ کنٹری کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر یہ آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ نل ہو گئی، اٹ مینس کہ وہ دوسروں سے مقروض ہو جائے گی، قرض لے کے حکومت چلائیں گی۔ اگر اپنی انکم نہیں ہوگی ان کی، گورنمنٹ کی اپنی انکم نہیں ہوگی تو پھر آگے ویلفیئر کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ عوام کو ریلیف کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے جی، اور دوسری جانب سے یہ ٹیکس انکریز کریں گے عوام پہ ٹیکس انکریز کریں گے تو پرابلم ہے اس کے آپ نے سیلریاں تو $108 اور $130 کی رکھی ہوئی ہیں، ایوریج سیلری آف 97% آف دا پیپل آف پاکستان، ٹھیک ہے جی، اور آپ انفلیشن کر رہے ہیں ڈالر کے لیول پہ کہ آپ معیشت کو ڈالر پہ لایا ہوا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی سچویشن۔ یہ ان کو جو سینئرس ہیں، ان کو اس ملک کو چلانے والے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ نااہلوں کو آگے لانے کی بجائے ٹیلنٹڈ پیپل کو آگے لائیں، کیونکہ یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو اس ملک کا ایک چیز، ایک فیکٹری، ایک ادارہ تباہ کر دیں گے یہ لوگ، ٹھیک ہے جی۔ اور گورنمنٹل لیول پہ کیا سسٹم بنا ہوا ہے
ایک چیف جسٹس کو انہوں نے لگایا زبردست قسم کا، ٹھیک ہے جی، اس نے 100 موٹو لیے، اس نے جو کرپشن کے خلاف اور دیگر جتنے بھی اللیگل کام ہوتے تھے ان کے خلاف پھر کیا کیا انہوں نے، پھر انہوں نے ایسے چیف جسٹس آگے لائے جو بالکل، جو مطلب کہ بس سمن بکمن، پتہ ہی نہیں ہے ان کو. تیسرا، عوام سے دور کر دیا آن دا بیریئرز آف سیکورٹی، انڈر دا گاو آف سیکورٹی انسیکورٹی، ٹھیک ہے جی. چیف جسٹس کو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ملک کی عوام کے حالات کیا ہیں، یا میرے ملک کی عدالتوں میں چلنے والے کیسز یا مدعی جو ہے وہ اگر چیف جسٹس تک ریچ ہی نہیں کر سکے گا سپریم کورٹ تک، تو آپ مجھے بتائیں اس ملک کا سسٹم کیسے چلے گا. یہی حال یہ اداروں کا کر رہے ہیں. جس ادارے میں بھی کوئی اچھا بندہ کام کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب تک تو وہ قائم ہے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے اس کے جو ہے نا اہلوں کو لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ پالیسی انہوں نے بھٹو کے اسیسینیشن کے بعد سے بنائی ہے کہ اس ملک کے کسی بھی کی پوسٹ پہ ٹیلنٹڈ بندہ نہیں آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کی حالات، ابھی حالات کیا بن چکے ہیں، معاشی کرائسس اور دیگر کرائسس جو ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو میں آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ کیسے یہ پورا سیٹ اپ اور مافیا کی طرح یہ اس ملک کے ایک سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں اور عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور انڈر دا گاو آف انٹرنیشنل ڈیٹ ری پے، ٹھیک ہے جی، اس کی انسٹالیشن کے نام پہ بلین آف ڈالرز یہ اسمگل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو لون لے رہے ہیں وہ بھی کدھر جا رہا ہے، اس عوام پہ کیا لگ رہا ہے. عوام پہ 17% ٹیکس لگا ہوا ہے کہ جی آپ پے کریں. عوام کہاں سے پے کریں، عوام پہ لگا ہی نہیں ہے انٹرنیشنل ڈیٹ. وہ تو ان کے پاناما میں چلا گیا، وہ ان کا پینڈورا لیکس میں چلا گیا سب کچھ. پینڈورا لیکس پہ پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس میں جرنیلز کے بھی نام تھے. آپ محبت کریں، میری بھی محبت ہے آرمی سے، لیکن جہاں کرپشن کی بات ہے تو آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں اپنے پیٹی بھائیوں کا. یہ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. یہ میں پہلے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن ابھی جو حالات دیکھ چکا ہوں میں پاکستان کے، اور جو فیوچر دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک کے فیوچر کو کیسے تباہ کیا جائے گا، میں مجبور ہو گیا ہوں یہ بولنے پہ کہ ہم لوگوں کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور ہر انسٹیٹیوشن، ہر سیکریٹری سے لے کر سی ایم تک، پی ایم تک، گورنر تک، یہ جتنے بھی ملک کی پوسٹز ہیں ان پہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لایا جائے. یہ ملک ہے 22 کروڑ لوگوں کا، کوئی 22,000 بکریوں کا اجڑ نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کو کنٹرول کیسے کریں گے، ٹھیک ہے جی. ایک چرواہا کنٹرول کر سکتا ہے بکریوں کو، 22,000 کے اجڑ کو کر سکتا ہے ایک چرواہا؟ نہیں کر سکتا ہے. تو 22 کروڑ لوگوں کے ملک کو اگر نااہل لوگوں کے سپرد کریں گے آپ، تو کیسے چلائیں گے؟ مثالیں آپ امریکہ کی دیتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں کی دیتے ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز کی دیتے ہیں، اور آپ کی کارکردگی منافقانہ ہے، اور آپ کی جو پالیسیز ہیں منافقانہ بنی ہوئی ہیں، اور آپ اس ملک کو منافقیت کی طرف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. سب اچھے کی آواز چل رہی ہے ہائی لیول پہ، اور نیچے عوام جو ہے پس رہی ہے مہنگائی کے جال میں اور مہنگائی کے چکر میں، ٹھیک ہے جی. اگر آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسا کہ جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ امریکہ کا ہر چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان کا ہر چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کی مرضی سے لگتا ہے، تو امریکہ کی مرضی سے لگائیں آپ. لیکن اس ملک کی لوکل لوگوں کا انٹرسٹ کدھر گیا؟ اس ملک کے لوکل لوگوں کی نیڈس کدھر گئیں؟ ٹھیک ہے جی. اس ملک کی ساورنٹی کدھر گئی؟ ٹھیک ہے جی. یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، وہ بھی میں نے ملک کی معاشی حالات اور دیگر کرائسس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ جو بھی ادارہ ہے، کوئی بھی بندہ اس کو کام کرنے کے لیے آئے گا، پھر اس کے بعد وہ کام جب تک کرے گا اپنی ہمت پہ یا اپنے اس عہدے کی پاور پہ، خواہ وہ چیف جسٹس ہے، پی ایم ہے، سی ایم ہے، گورنر ہے، یا آرمی چیف ہیں، یا کوئی اور ہے. جو بھی، میں سب کو آج پاکستان کے سارے انسٹیٹیوشنز کو، پاکستان کے سب لوگوں کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیسی بہت بری پالیسی ہے، یہ بہت خطرناک پالیسی ہے. یہ پاکستان کے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا اس نے، پاکستان کے اندرونی انفراسٹرکچر سسٹم کو، ڈیولپنگ سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. بزنسز بند کیے جا رہے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی والا رول پلے کرنے والے لوگ اس ملک میں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ جتنا بھی انڈسٹری بند ہوگی، خواہ وہ ٹیکسٹائل کی ہے، خواہ وہ کہ کوئی بھی انڈسٹری ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، خواہ وہ گیس کی فیلڈ تھی، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. گیس کا بحران پیدا ہوا، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. ابھی پیٹرول کا اور ڈیزل کا بحران پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ، کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. ہمارے ملک کا سارا سسٹم ہی لاجسٹک کا اور موومنٹ کا اس پیٹرول اور فیول پہ چلتا ہے، ڈیزل پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور آپ اگر یہی حالات پیدا کیے رکھیں گے تو اس ملک کا فیوچر کدھر جائے گا؟ عوام سے آپ حب الوطنی کے نعرے لگواتے ہیں، ادھر سے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگواتے ہیں، فائدہ کس کا ہے؟ مروا بھی رہے ہیں عوام کو، بھوک سے بھی مار رہے ہیں، انفلیشن سے بھی مار رہے ہیں، غربت سے بھی مار رہے ہیں، ان امپلائمنٹ سے بھی مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اس عوام کا کیا قصور ہے کہ آپ لوگوں کو ان عہدوں پہ پہنچا دیا ہے؟ یہ قصور ہے عوام کا. اگر آپ کا آرمی چیف بھی امریکہ کی مرضی سے لگتا آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو جنرل حمید گل اسٹیٹمنٹ، میڈیا کا حصہ ہے، آپ آن ریکارڈ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے لوکل لوگوں کا انٹرسٹ کدھر گیا؟ پھر قائد اعظم نے آزادی کیوں حاصل کی تھی؟ قائد اعظم نے یہ کنٹری کیوں حاصل کی تھی؟ ٹھیک ہے جی. ہماری ٹیکنالوجیز چوری کی جا رہی ہیں، ہمارے ملک سے چوری کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اپنے لوگ ملوث ہیں، آپ ان کو پریونٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو جو ہے قانون کے دائرے میں کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ ایک فنومینا چل رہا ہے اس ملک میں، کچھ نہیں ہے. اس ملک سے باہر چلے جائیں، اس ملک کو انڈسٹری کو بند کر دیں، پلان کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. انفلیشن انکریز کر کے انڈسٹریلسٹ کو متنفر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ملک سے انڈسٹری بند کر کے بھاگ جائے. ٹھیک اسی طرح جس طرح 2008 میں 10 میں ہوا کہ گیس کے کنویں بھی بند کر دیے گئے، انڈسٹری بھی بند کر دی گئی، اور جو ہے انفلیشن انکریز کرنے سے یہاں سے ملک میں سے جو انڈسٹریلسٹ تھے کچھ بنگلہ دیش بھاگ گئے، کچھ پاناما چلے گئے، کچھ دیگر ملکوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کس جانب لے کے جایا جا رہا ہے اس ملک کو؟ اور کوئی بھی ملک سے ریلیٹڈ سجیشن آئے، ملک کے بینیفٹ سے ریلیٹڈ سجیشن آئے، کہ جو بھی سجیشن کوئی دیتا ہے تو کوئی سوچ کے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، موو فارورڈ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک اور قوم کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ لوگ یہ ایسا نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس ملک کی نیشن کا ہو رہا ہے. جن لوگوں کی تو سیلریاں 6-6 لاکھ 10-10 لاکھ روپے لگی ہوئی ہیں، 50-10 لاکھ روپے ان کی انکم ہے، ان کو تو پرواہ نہیں ہو رہی. لیکن یہاں کے جو 97% غریب لوگ ہیں ان کو تو افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں نے عمران خان کی حکومت جب آئی 2018 میں، لوگوں کو بہت توقعات وابستہ تھی کہ عمران خان کے جو نعرے تھے، جو اس کا ویژن تھا، یا جو اس کی تقریریں تھیں، وہ سن کے عوام کا جو مینٹل لیول آف تھاٹ تھا کہ ویلفیئر کا، کہ بہت اونچا یہ ہم جنت بن جائے گا یہ ملک. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے سب کچھ الٹ ہوا، اگینسٹ ہوا. ٹھیک ہے جی. ڈالر کو 70 سے 40 پہ آنا چاہیے تھا، 35 پہ آنا چاہیے تھا. حکومت کی پرفارمنس تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور مہنگائی کو کنٹرول ہونا چاہیے تھا، چیزوں کو ریڈیوس ہونا چاہیے تھا، انسٹیڈ آف کہ مہنگائی اس لیول کو پہنچ گیا. ابھی میں آپ کو پھر وارن کر رہا ہوں، ابھی عبوری حکومت آئے گی، نیکسٹ عبوری حکومت آئے گی. یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لے، 5 سال پورے ہو جائیں، یعنی کہ اس حکومت کا 1 سال پورا ہو کے ملا کے جمہوریت کے 5 سال پورے ہو جائیں، تو جو عبوری حکومت بنے گی وہ مزید انفلیشن انکریز کرے گی، کیونکہ ان نااہلوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ملک کو سنبھالنا کیسے ہے، اکانومی کو سنبھالنا کیسے ہے. ٹھیک ہے جی. باقی یہ سب الیکشن کے نعروں سے کھیل رہے ہوں گے کہ فلانی پارٹی اور فلانی پارٹی، تو اس سے جو عبوری حکومت آئے گی تو اس سے مزید انفلیشن انکریز ہوگی. انفلیشن انکریز ہوگی تو اس کا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا کہ جو مزید نیکسٹ حکومت آئے گی تو اس کو نئی حکومت بنے گی جو الیکشن کے بعد، تو اس کو خزانہ ٹریجری آف پاکستان خالی ملے گا، جیسا کہ پچھلے 23 سالوں سے 40 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اس کے ساتھ. اور عوام کا خیال کسی کو نہیں ہے. عوام ڈے بائی ڈے مزید انفلیشن کا شکار ہو رہی ہے اور مزید پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں عوام کے لیے. تو یہ ملک کس جانب جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی. آپ سری لنکا، لیبیا کی مثالیں دیتے ہیں، یہ ہمارے ملک کا سسٹم کس طرف جا رہا ہے؟ تو کیسے ان سب معاملات کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ حل کیا نکلے گا؟ ڈالر 192 پہ پہنچا، لاسٹ حکومت گئی، نئی حکومت آئی، یہ کنٹرول نہیں کر پائے، ڈالر کہاں چلا گیا؟ اور ڈالر انکریز اتنا زیادہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن فیول پرائس ہائک سے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو گئی. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ امریکہ سے ڈکٹیشن لینا چھوڑ دیں. آپ کے انٹرسٹ ہیں جو بھی ہیں، دفاعی ہیں یا ملکی، خواہ آپ آرمی سے ہیں یا سویلین ہیں، وہ آپ انٹرسٹ آپ ایک لمٹ میں رکھیں، لیکن اس ملک کے اندرونی انٹرسٹ اور مفاد کو سب سے پہلے پریورٹی پہ رکھا جانا چاہیے. 22 کروڑ عوام ہے یار، 22 کروڑ. اتنی آبادی ہو سکتا ہے امریکہ میں نہ ہو کہ جتنی ہماری آبادی ہے. تو اس کو مینج کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، فکس کرنے کے لیے بہت کچھ مینج کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، اور ایک پراپر میکنزم سے سب کچھ چلتا ہے. اور اگر آپ نااہلوں کو اور سیاسی ایفیلیشن کی بنیاد پر لوگوں کو لگاتے رہیں گے، یا کسی ملٹری ایفیلیشن کی بنیاد پر لگاتے رہیں گے، جیسا کہ ہمارے ملک میں کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی سپورٹ کے بغیر اس ملک میں کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا، سب کو لانے والے آرمی والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آرمی والے ہی سب کو لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اگر مجبوری ہے اس ملک کے آرمی والے ہی سب کو آگے لائیں گے، تو پھر اہل لوگوں کو کیوں نہیں لایا گیا؟ ٹھیک ہے. بلیم تو آرمی ہوگی نا کہ انہوں نے کیوں نہیں لوگوں کو، انہوں نے کیوں نہیں اہل لوگوں کو لگایا، نہ اہلوں کو کیوں کر لائے؟ ٹھیک ہے جی. اور آپ یہ جمہوریت کی گیم کرنا چھوڑ دیں. ابھی 75 سال ہو گئے ہیں، اور یہ عوام کو آپ ڈے بائی ڈے انفلیشن انکریز کر کے
جو ہے وہ آپ بہت زیادہ تنگی اور تکلیف کی طرف مجبور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے اگر ملک کی معیشت کو ڈالر پہ لانا ہے تو پھر آپ یہ نعرے لگانا چھوڑ دیں امریکہ مرد آباد کے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو خواہ مخواہ جو ہے وہ دشمنی کرانا چھوڑ دیں ہمارے لوگوں کی, اور ان کو دشمنی کرا کے مروانا چھوڑ دیں. تو پھر اکانومی اگر آپ ڈالر پہ لے آئے ہیں, معیشت کو ڈالر پہ لے آئے ہیں, تو پھر تنخواہیں بھی ڈالر پہ لے آئیں, سارا کچھ ڈالر پہ لے آئیں, ویلفیئر بھی ڈالر پہ لے آئیں. امریکہ اگر 50 اسٹیٹوں کو 52 اسٹیٹوں کو پال سکتا ہے ویلفیئر کا نظام قائم کر کے, جابس کریٹ کر کے, انڈسٹریاں لگا کے, اگر سارا سسٹم پرفیکٹ طریقے سے کر سکتا ہے, تو ہم 6 اسٹیٹس کو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں گزارا کرو کا تانا کیوں دیا جاتا ہے, یا گزارا کرو کا مشورہ کیوں جاتا ہے؟ اور ہم نے الاؤ کیوں کیا ہے ایسے لوگوں کو جو امریکہ کے محلوں میں پیلسز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا کچھ ادھر چلا گیا ہے, اور ہمیں گزارا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں کو ہم گزارا کرا سکتے ہیں کیا؟ ان کی نیڈز نہیں ہے؟ پنجاب میں انفلیشن کی یہ صورتحال ہے اگر کہ عوام جو ہے لوور کلاس جو تھا وہ لوور دین لوور کلاس ہو گیا ہے, اور مڈل کلاس لوور کے برابر آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس صوبے میں کوئی پروڈکشن ہی نہیں ہے, انکم ہی نہیں ہے ان بیچاروں کی, اب اس صوبے کا کیا حال ہوگا, اس صوبے کے عوام کا؟ کیا وہ 3,000 روپے کی ایک وہ آٹے کا تھیلا خرید سکتے ہیں, 300 روپے کی دال خرید سکتے ہیں, جن کی کوئی انکم ہی نہیں ہے, اور وہ موبل ہومز میں رہ رہے ہیں, یا آپ اس کو کہہ لیں جھوگی میں رہ رہے ہیں بیچارے, وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ ٹھیک ہے جی. اور یہ جو انفلیشن انکریز ہوگی تو لوگوں کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ دوسروں کو ہیلپ کرنا چھوڑ دے گی. کہاں تک کون ہیلپ کر سکتا ہے جب تک آپ ملک کے اندرونی بزنسز ڈیولپ نہیں کریں گے, ملک کے اندر انفلیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے, اور انفلیشن کنٹرول ہوگی جابس پیدا کرنے سے. جابس کیسے پیدا ہوں گی؟ جابس پیدا ہوں گی ملک میں بزنس پیدا کرنے سے, انڈسٹری لگنے سے جابس پیدا ہوں گی. اور ٹیکنالوجی مزید اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل کسٹمر ڈیمانڈ کے مطابق جب ہم انڈسٹری لگائیں گے اپنے ملک میں, اور وہ پروڈکٹس بنیں گی, تو وہ جب ہم سے بائی کریں گے تو پھر ہمارا ریونیو جنریٹ ہوگا. لیکن اگر کمپٹیشن چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, جہاں دوسرا ملک بھی آپ یا دوسرا فیکٹری بھی یا دوسرے برانڈ بھی اگر جو ہے وہ اس کی کوالٹی اور سٹینڈرڈ ہائی ہے, تو آپ پیچھے رہ جائیں گے, آپ کی چیزیں شیلف پہ پڑی رہ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو انٹرنیشنل کسٹمر کی ڈیمانڈ, لائک اینڈ ڈس لائک کے مطابق ہمیں اپنے پالیسی بنانا ہوگی, اور اپنی عوام کو اس حوالے سے بتانا ہوگا کہ آپ اس طرح چیزیں ہائی لیول اور ہائی اسٹینڈرڈ پر مینوفیکچر کریں, تاکہ اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کر کے ہمارا ہیوی ریونیو جنریٹ ہو سکے. لیکن ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی کرائسس آیا ہے کنٹری میں, یا کنٹری کو کرائسس کے سپورٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور لوکل عوام کے لیے کوئی چیز اویلیبل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور ایک فیکٹری ہے اگر وہ اپنی پروڈکٹ بنا کر امریکہ میں سیل کر رہی ہے ڈالرز میں, تو کیا ہوگا کہ لوکل مارکیٹ میں اس کو ڈالرز میں تو نہیں ملے گی, کیونکہ روپی ڈیویلیویشن ہے, ڈیویلیویشن آف روپی ہے. ٹھیک ہے. تو روپی میں قوت خرید بھی کتنے لوگوں کی ہے, تو وہ اگر ڈالر میں بیچ رہا ہے تو اس کا مائنڈ بن گیا ہے کہ میرا فائدہ ادھر سے ہے, میں روپے میں کیوں سیل کروں اس کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ گیپ فل کرنے کے لیے کہ اپنی عوام کو بھی اس سہولت سے آراستہ رکھا جائے, ہمیں 2 طرح کی انڈسٹری لگانا ہوگی, ایک انٹرنیشنل اور ایک لوکل, جو لوکل نیڈس کو پوری کرتا رہے اور ایک انٹرنیشنل نیڈس کو پورا کرتا رہے. تو ہمارا ایک بیلنس قائم ہو جائے گا کنٹری میں, ایک بیلنس قائم ہو جائے گا. اٹ مینس کہ ہم اپنے ملک کی معیشت کو بھی مستحکم کر لیں گے, اور ریونیو بھی ریٹرن کر لیں گے, اور اپنے لوکل لوگوں کی نیڈس بھی پوری ہو جائیں گی. وہی چیز ہمارے لوکل لوگوں کو بھی مناسب پیسوں میں مل جائے گی, انسٹیڈ آف کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں صرف سیل کریں, اور اپنے لوکل لوگ جو ہیں وہ ترستے رہ جائیں کہ فلانوں نے ترقی کر لی اور ہم پیچھے رہ گئے. کوالٹی تھوڑی سی آپ چیک کر لیں کہ جیسی بھی ہو. اب یہ پلاسٹک کا کھلونا بن رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کو 2 اسٹینڈرڈ بنائیں, اس کو لوکل لوگوں کے لیے الگ فیکٹری, انٹرنیشنل الگ فیکٹری. ٹھیک ہے جی. ڈیزائن بے شک ایک ہی ہو, لیکن سیل جب کریں تو انٹرنیشنل فیکٹری, جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو فیکٹری سیل کر رہی ہے وہ ڈالرز, پاؤنڈز اور یوروز میں سیل کرے, یا اس ملک کی کرنسی کے مطابق سیل کرے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک میں, ترقی پذیر ممالک میں نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اپنے لوکل لوگوں کی جو کرنسی ہے, اپنی لوکل کرنسی ہے, جو اپنے لوگ ہیں, اپنے لوگوں کے لیے دوسری فیکٹری جو ہے وہ اس پرائس کے مطابق سیل کرے جو لوکل لوگ افورڈ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے پالیسیاں کون بنا رہا ہے, کیسے نااہلوں کو لگایا ہوا ہے آپ نے, کہ آپ کیسے
اس طرح ملک نہیں چلے گا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم ڈے بائی ڈے ورس کی طرف چلے جائیں گے. ہمارے بچے کھلونوں کو ترستے رہیں اور ہم بزنس کرتے رہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور کھلونے بیچتے رہیں ڈالرز میں, اور ہم اپنے بچوں کو فیسلٹیز سے محروم رکھ لیں, اپنے لوگوں کو فیسلٹیز سے محروم رکھ رہے ہیں, اپنی نیشن کو فیسلٹیز سے محروم رکھ رہے ہیں. تو اس طرح تو نہیں فل ہوگا کوئی بھی گیپ, کوئی بھی معیشت مستحکم ہونے کی طرف آئے گی نہیں. کیونکہ معیشت مستحکم ایک صورت میں ہوگی جب لوگوں کی انکم کا معیار بہتر ہوگا, ٹھیک ہے جی, اور مہنگائی کنٹرول ہوگی. ابھی آپ کو میں ایک ایگزامپل دے کے بات کو فنش کرتا ہوں کہ ایک بندے کی سیلری ہے 20,000 سے 25,000 اور اس کا ماہانہ خرچ ہے 70,000 90,000 1.5 لاکھ. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرے گا, کدھر جائے گا, اور اس کی قوت خرید کدھر گئی. آپ اس کو ٹینشن دے کے مار رہے ہیں. ایک تو انفلیشن سے مار رہے ہیں, دوسرا یہ انفلیشن ٹینشن بھی انکریز کر رہی ہے نا اس کے لیے, کیونکہ اس کے لیے قوت خرید نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس ملک کا سسٹم تب پرفیکٹ ہوگا کہ جب تنخواہ 1.5 لاکھ, منیمم تنخواہ 1.5 لاکھ, ٹھیک ہے جی, اور مہنگائی جو کنٹرول ہو کے 20,000 پہ آ جائے گی, کہ پورے مہینے کا خرچ 20,000 25,000 اور تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 25,000 1 لاکھ 25,000 منیمم ایوریج سے. تو پھر اس ملک کا سسٹم کنٹرول ہوگا, بہتری ہوگی.